أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. یہ ذکر ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے کہ لوگوں کی جانب جو نازل فرمایا گیا ہے آپ اسے کھول کھول کر بیان کر دیں، شاید کہ وہ غور و فکر کریں۔ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. حاضرین، ابھی آپ کے سامنے سورہ انعام کی 3 مشہور آیات محکمات جن میں 10 حقوق بیان کیے گئے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی 10 وصیتیں ہیں جن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ ہوا ہے، یعنی وہ سب کی سب محکمات ہیں، غیر منسوخات ہیں، کوئی بھی ایک حکم ان 10 حکموں میں سے منسوخ نہیں ہے۔ آپ کے سامنے سورہ انعام آیت نمبر 51، 52 اور 153، 151، 152 اور 153 3 آیات محکمات کی تلاوت کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں میں مذکورہ احکام پر صحابہ کرام سے وصیت لیتے تھے کہ تم میں کا کون مجھ سے ان تینوں آیتوں کے اوپر بیعت کرے گا۔
اور جو ان تینوں آیتوں کے حقوق ادا کر دے گا، شرعی احکام جو ان تینوں آیتوں میں مذکور ہیں ان پر پورا عمل کرے گا تو اللہ رب العالمین کے پاس اس کا پورا اجر ہے۔ اور اگر کسی غلطی کا مرتکب ہوگا، کسی طرح کا کوئی نقص اور کوئی کمی چھوڑے گا اور اللہ رب العالمین اس کے سبب اس کو پکڑ لے گا دنیا میں، تو اس کے گناہ کا کفارہ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شرعی سزا انسان کے گناہ کا کفارہ ہو جاتی ہے۔ اگر کسی نے مثال کے طور پر چوری کی، اس کا ہاتھ کاٹ لیا گیا، زناکاری کی، اس کے اوپر اسلامی مقرر سزا نافذ ہو گئی، کسی اور جرم کا ارتکاب کیا اور وہ سزا یافتہ ہو گیا دنیا میں، تو اللہ رب العالمین کے نزدیک پھر اس گناہ کا کوئی مواخذہ نہیں ہے، گویا اسلامی سزا اس کے گناہ کا کفارہ ہے۔ اور اگر اللہ رب العالمین نے عیب پر پردہ پوشی کر دی، عیب کو ڈھانپ دیا، تو پھر وہ اللہ کی مرضی میں ہے۔ شرک کے علاوہ اگر کوئی گناہ ہے تو اللہ چاہے تو اس کا مواخذہ کرے، یا چاہے تو معاف کر کے اول وہلا جنت میں داخل کرتے۔ بہرحال ان تینوں آیتوں میں جو مذکورہ احکام ہیں ان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطور خاص صحابہ کرام سے بیعت لیتے تھے اور ان آیتوں کے حقوق کو ادا کرنے کی بہت زیادہ تلقین فرمایا کرتے تھے۔ آئیے دیکھتے ہیں رب العالمین ان تینوں آیتوں میں، آیات محکمات میں ہمیں کیا حکم دیتا ہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، اے نبی کہیے لوگوں سے کہ آؤ، ہماری طرف آؤ، میں تمہیں اللہ رب العالمین کی حرام کردہ چیزوں سے آگاہ کرتا ہوں۔ حقیقت میں کیا حرام ہے، کون سے عقیدے حرام ہے، کون سا قول و عمل حرام ہے، تم نے اپنی رائے سے اٹکل پچو کچھ چیزوں کو حرام ٹھہرایا ہوا ہے۔ جانوروں کی بہت سی قسموں کو مشرکین مکہ حرام کیے ہوئے تھے، بحیرہ، سائبہ، وسیلہ، حام، یہ جانوروں کی کچھ قسمیں ہوتی تھی۔ بعض جانوروں کی پشتوں کو حرام کیے ہوئے تھے، بعض جانوروں کا گوشت اپنے مردوں کے لیے حلال سمجھتے تھے، عورتوں کے لیے حرام سمجھتے تھے۔ کچھ جانوروں میں مردوں اور عورتوں کو برابر کر لیتے تھے، کچھ جانور ایسے تھے جن کا دودھ دہنا اور جن کا دودھ کا استعمال کرنا حرام سمجھتے تھے، بتوں پر دہنے کے لیے جانور کو خاص کرتے تھے، کچھ جانوروں کو بتوں کے نام چھوڑ دیتے تھے۔ اسی طریقہ سے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی روزی میں اپنی مرضی سے جس چیز کو چاہتے حلال کرتے، حرام کرتے، اولاد کو بتوں کے نام پر قربان کر دیتے۔ تو یہ سب کچھ ان کی خام عقل اور شیطان کے وسوسے کا نتیجہ ہوا کرتی تھی۔ حقیقت میں ایکچولی حرام چیزیں کیا ہیں، اللہ کی شریعت میں کیا چیزیں حرام ہیں، آؤ علم اور یقین کی روشنی میں میں تم کو بتاتا ہوں، اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے علم کی روشنی میں تم کو بتاتا ہوں کہ حقیقت میں حرام چیزیں کیا ہیں۔ چنانچہ اول درجے کی جو چیز اللہ نے حرام کی ہے، علی الاطلاق جو پہلے نمبر پر جو چیز حرام ہے وہ ہے شرک، اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اس کے ساتھ کسی کو نہ پکارو، اس کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کرو۔ اللہ رب العالمین کی ربوبیت اور اس کی الوہیت کے خصائص میں سے کوئی خصوصیت اللہ کے کسی بندے کو نہ دو۔ بندگی صرف اللہ کا حق ہے، اور اللہ رب العالمین اپنے صفات میں یگانہ و یکتا ہے، لہذا اللہ رب العالمین کی کسی صفت میں اور اللہ رب العالمین کی صفات ربوبیت و الوہیت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ جیسے کہ کچھ لوگ صالحین کے اندر غلو کر کے ان کو کائنات میں تصرف کرنے والا، ان کو عالم الغیب، ان کو ہر جگہ حاضر و ناظر، اس طرح کا کفریہ عقیدہ ان کے متعلق رکھتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اللہ رب العالمین کی خصوصیات میں سے کسی خصوصیت کے اندر کسی مخلوق کو شریک کرنا، اللہ کو بھی پکارنا اور اس کے ساتھ ساتھ غیروں کو بھی پکارنا، اللہ کے لیے بھی بندگی کرنا، کچھ بندگی کے مراسم غیروں کے لیے انجام دے دینا، بزرگوں کے لیے نذر و نیاز چڑھا دینا مثال کے طور پر، یہ چیزیں شرک ہیں، اور شرک سنگین ترین جرم ہے، جرموں کی فہرست میں 1 نمبر پر جرم ہے، ایسا جرم جس کو اللہ رب العالمین کبھی نہ معاف کرے، جیسا کہ اللہ نے سورہ نساء کی آیت نمبر
48 غالباً آیت نمبر 48 کے اندر اور 116 کے اندر دو مقام پر فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ رب العالمین شرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہے معاف کر دے، جس بندے سے چاہے. اب یہ بھی نہیں کہ شرک کے علاوہ ہر گناہ کو ہر بندے سے معاف کرے گا، جس بندے سے چاہے گا معاف کرے گا. اس لیے گناہ کرنے والوں کو اپنے آپ پر خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے اپنے طریقے اللہ ہم کو معاف کر دے گا. ہو سکتا ہے اس کو معاف نہ کرے، اس کی پکڑ کرے، تو کس بندے سے شرک کے علاوہ گناہ کو معاف کرے گا یہ تو وہی جانتا ہے. اس لیے شرک کے علاوہ گناہ کرنے والوں کو بھی گناہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، اور گناہوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے صدق دل سے معافی چاہنی چاہیے. تو یہ شرک کی مذمت ہے، سنگین گناہ ہے. اور اس سلسلے میں بہت سی حدیثیں ہیں. مسلم شریف کے اندر مشہور حدیث ہے من مات وہو لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، من مات وہو یشرک باللہ شیئا دخل النار. جو آدمی مرے اس حال میں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا تھا تو سیدھا جہنم میں جائے گا. جو مرے اس حال میں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا، اللہ کی توحید کو پختہ کرتا تھا، اللہ کی توحید کے تقاضے پورا کرتا تھا، تو جنت میں داخل ہوگا. اس مفہوم کی بہت سی آیات اور احادیث ہیں. تو نمبر 1 پر جو چیز اللہ نے حرام کی ہے وہ ہے شرک. دوسرے نمبر پر اللہ نے فرمایا وبالوالدین احسانا. اس نے حکم فرمایا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، یعنی ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کو اللہ نے حرام کیا ہے. شرک کی حرمت کے بعد جو چیز نمبر 2 پر حرام ہوتی ہے وہ ہے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی، نافرمانی. نیکی اور بھلائی کے کام میں ان کے ساتھ انکار کا احسان کرو قولی طور پر، ولا تقل لهما اف، اف نہ کہو. اس سے مختصر اور اس سے ادنا کوئی کلمہ ہو نہیں سکتا اظہار نفرت کے لیے. کسی کام پر اظہار نفرت کے لیے اس سے کمتر کوئی کلمہ بنا ہی نہیں گیا. ولا تقل لهما اف وقل لهما قولا کریما. اچھی بات ان سے کہو، نرم گفتاری کرو، شیریں مقالی کرو، اور خدمت کرو. تواضع کے ساتھ ان کے سامنے پیش آؤ، ہر طرح کی خدمت ان کے لیے کرو، ہر طرح کی راحت پہنچاؤ. ہر وہ کام کرو جس میں والدین کے لیے نفع ہو، والدین کے لیے راحت ہو، آرام ہو. ایسا کوئی کام نہ کرو جس سے ان کو تکلیف ہو. یہ وبالوالدین احسان. احسان کے اندر یہ بھی ہے کہ ان کے دوستوں کی تکریم کرو، ان کے وعدے پورے کرو. جن رشتہ داروں کے ذریعے والدین کے ذریعے ملتے، جن رشتہ داروں سے تعلق والدین کے ذریعے جڑتا ہے، ان رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. مگر یہ ساری اچھائی اور سارا سلوک ضروری ہے کہ شریعت کے دائرے کے اندر ہونا چاہیے. خلاف شریعت کسی کی پیروی نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. اگر والدین شرک کرنے پر مجبور کرے ہرگز ان کی اطاعت نہ کرو. دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ بہتر سلوک کرو، اچھا سلوک کرو، ان کی خدمت کرو، لیکن گناہ کے کام میں کسی کی اطاعت نہیں. مشرک بھی ہیں تو دنیاوی اعتبار سے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، لیکن شرکیہ باتیں نہ مانو، شرکیہ کام نہ کرو. خلاف شرع کام کرنے کا والدین بھی حکم دے تو ان کی بات نہ مانو، اور ان کو نرمی کے ساتھ سمجھاؤ. ابا، حضور، امی جان، یہ چیز اسلام میں ناجائز ہے، حرام ہے، اس لیے آپ اس پر ہمیں مجبور نہ کریں، ہم آپ کی بات نہیں مان سکتے. اللہ اور اس کے رسول کی بات آپ کی بات کے مقابلے میں زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اور آپ کو بھی اللہ رسول کے حکموں کا پابند ہونا چاہیے. اس طرح نرم گفتاری سے ان کے سامنے گفتگو کرنا چاہیے. کرنا اور ان کے سامنے شیخی بگاڑنا اور ان پر دھونس جمانا یہ کسی بھی حال میں جائز نہیں ہے. اور کہا گیا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ بے معیت اور مصاحبت کے لیے آتی ہے، یعنی خدمت کرو خود والد کی، بجائے اس کے کہ نوکر چاکروں کے ذریعے خدمت کراؤ، خود چمٹوں والی سے اور والدہ سے اور بذات خود اپنی ذات سے ان کی خدمت کرو. یہ کمال ہے، بجائے اس کے کہ دوسروں کے ذریعے خدمت کرائیں ان کی، اور ان کو ان تک احسان پہنچائیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں. خود اگر ان کی خدمت کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں ان کو کھانا کھلاتے ہیں اور ان کی خدمت کرتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ زیادہ اچھی بات ہوگی، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا انشاءاللہ بہت حد تک تقاضا ادا ہوگا.
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ادب مفرد میں ایک واقعہ نقل کیا ہے، ایک حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے ایک کسی یمنی شخص کو دیکھا جو اپنی ماں کو پیٹھ پر لادے ہوئے طواف کر رہا تھا۔ تو اس نے کہا عبداللہ بن عمر سے خطاب کر کے کہ عبداللہ کیا خیال ہے آپ کا، اب میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو کہا کہ نہیں، ولا بظفرۃ من ظفراتھا، تم کو پیدا کرنے کے وقت میں، تم کو جننے کے وقت میں جو اس نے ہچکیاں لی تھیں، ان ہچکیوں میں سے ایک ہچکی کی بھی قیمت ادا نہیں ہوئی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تم اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے ہو، اللہ رب العالمین تم کو اس کے اوپر اجر عطا فرمائے گا۔ لیکن کوئی یہ کہے کہ اس نے ماں باپ کا حق ادا کر دیا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بہرحال قرآن مجید میں کئی مقامات پر یا اکثر مقامات پر اللہ نے اپنے حق کے ساتھ والدین کا حق بیان کیا ہے۔ اس سے والدین کے حق کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ سب سے اوپر تو اللہ کا حق ہے، اور مخلوق میں سب سے بڑا حق والدین کا ہے۔ اللہ رب العالمین رب اکبر ہے تو والدین ہمارے رب اصغر ہیں، وہ رب حقیقی ہے تو والدین رب مجازی ہے، پالتے پوستے۔ تیسرے نمبر پر جب اللہ رب العالمین نے والدین کے ساتھ احسان اور حسن سلوک کی تلقین فرمائی، وصیت فرمائی، تو ساتھ ہی ساتھ اولاد و احفاد کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کی نصیحت فرمائی۔ کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، فقر و فاقہ کے ڈر سے، تنگی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو۔ جیسا کہ جاہلیت کا دستور تھا، بیٹیوں کو تو زندہ درگور کر دیتے تھے، اور بعض قبیلے بیٹوں کو بھی تنگی کے ڈر سے، محتاجی اور فقر و فاقہ کے ڈر سے بعض قبیلے بیٹوں کو بھی قتل کر دیا کرتے تھے۔ تو اولاد کو فقر و فاقہ کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ فرمایا اللہ رب العالمین نحن نرزقکم، ہم تم کو بھی روزی دیتے ہیں، وإیاہم، اور ان کو بھی روزی دیتے ہیں۔ اگر فقیری اور محتاجی حاصل ہے تو مت گھبراؤ، ہم تم کو بھی روزی دیتے ہیں، ان کو بھی روزی دیتے ہیں۔ چلو ابھی روزی فقر و فاقہ تو ابھی حاصل نہیں ہے، لیکن ڈر ہے کہ بچے پیدا ہوں گے اور ایک کے بعد دو، دو کے بعد تین، تین کے بعد چار ہوں گے، تو مستقبل میں خطرہ ہے کہ تنگی ہوگی، پریشانی ہوگی۔ تو اللہ رب العالمین نے مستقبل کے خطرے کی بھی نفی فرما دی۔ کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، سورہ اسراء کے اندر، کہ اولاد کے ڈر سے، ابھی تو نہیں ہے فقر و فاقہ، لیکن تم ڈرتے ہو کہ کہیں بھی اولاد ہوگی، کھانے پینے والے بڑھ جائیں گے تو تنگی ہوگی، تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ خوف بھی نکال دو۔ وہاں اللہ نے کہا نحن نرزقہم وإیاکم، ہم ان کو روزی دیتے ہیں اور تم کو بھی روزی دیتے ہیں۔ جہاں خوف ہے مستقبل میں تو اللہ نے پہلے اولاد کی روزی کی ضمانت دی، کہا پہلے ہم ان کو روزی دیتے ہیں پھر تم کو روزی دیں گے۔ یہاں چونکہ تنگی حاصل ہے اس لیے کہا تم کو بھی روزی دیتے ہیں اور اولاد کو بھی دیتے ہیں۔ اگر ابھی فقر و فاقہ حاصل نہیں ہے لیکن مستقبل میں خطرہ محسوس کرتے ہو تو اللہ رب العالمین کا یہ خطرہ بھی محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ان کو بھی روزی دیتے ہیں اور تم کو بھی روزی دیتے ہیں۔ رزاق سب اللہ ہے، بلکہ انما ترزقون بضعفائکم، گھر کے غریب کمزور بچوں کی برکت سے، عورت اور کمزور بچوں کی برکت سے، بوڑھے ماں باپ کی برکت سے اور انسان کو روزی ملتی ہے۔ تو اس لیے اولاد سے آدمی کو کبھی بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین اولاد کے ساتھ ساتھ روزی کا دروازہ بھی کشادہ فرماتا ہے۔ تو یہ تو حقیقی قتل ہے جو لوگ کیا کرتے تھے یا آج بھی اچھی تعلیم، اچھی پرورش کے نام پر بچوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ ایک بچے، دو بچے پیدا کرنے کے بعد لائگیشن کرا دیتے ہیں کہ بیوی اب بچہ کے لائق ہی نہ ہو، تو یہ چیز آج بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے۔ اور اسی طریقے سے اولاد کا قتل یہ بھی ہے کہ آدمی اولاد کو پیدا کرے، اس کی دینی تعلیم و تربیت کا انتظام نہ کرے، ایسے ہی آوارہ گردوں کے ساتھ اس کو چھوڑ دے، اس کا بچپن ضائع ہو جائے، جوانی برباد ہو جائے، تو یہ بھی در حقیقت اولاد کا قتل ہے اور یہ روحانی قتل ہے۔ آگے رب العالمین نے چوتھا حکم فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، بے حیائی، فاحشہ، ایسی برائی جس کی قباحت، جس کی سنگینی اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی، اور عام طریقہ سے بے حیائی زناکاری کے معنی میں استعمال ہوتی ہے، فاحشہ لواطت، اغلام بازی کے معنی میں استعمال ہوتی ہے، اور ایک آدھ جگہ قرآن مجید میں بخیلی کو بھی بے حیائی سے تعبیر کیا گیا۔ تو جو گناہ کہ اس کی سنگینی اپنی انتہا کو پہنچ جائے، بڑا سنگین خطرناک قسم کا جو گناہ ہے، اور خاص کر کے اس کا اطلاق زناکاری پر ہوتا ہے، لواطت پر ہوتا ہے، اغلام بازی پر، تو کہا گیا کہ بے حیائی کے قریب مت ہو۔ بے حیائی کرنا تو دور ہے، بے حیائی کے قریب بھی نہ ہو، یعنی مبالغے کی حد ہے،
گناہ سے اللہ تعالیٰ دور کرنا چاہتا ہے تو کہتا ہے کہ گناہ کرنا تو دور، گناہ سے قریب بھی مت ہو، وہ اسباب، وہ مقدمات، وہ وسائل و ذرائع بھی اختیار نہ کرو جن کو اختیار کرنے کے نتیجے میں آدمی برائی اور بے حیائی تک پہنچ جائے، یعنی نظر بازی، ملاقات، گفتگو اور اس طریقے کی جو پگیں ہوتی ہیں، یہ کچھ مت کرو تاکہ یہ سب تم کو برائی تک نہ پہنچائے۔ اس لیے کہا گیا مبالغہ کے طور پر گناہ سے دور رہنے کے لیے، بے حیائی سے دور رہنے کے لیے، کہ بے حیائی کے قریب بھی مت ہو، ان اسباب کو اختیار مت کرو جو انسان کو برائی اور بے حیائی تک لے جاتے ہیں، چاہے وہ بے حیائی ظاہر ہو یا چھپی ہوئی ہو۔ زناکاری آدمی کھلم کھلا کرے، یا یہ ہے کہ صاحب گرل فرینڈ رکھ کے اور چھپ چرا کر کے اس کے ساتھ ملا کرے، جی، تو یا یہ ہے کہ بے حیائی کا کام ظاہری طور پر کرے، یا دل کے اندر بے حیائی اور برائی رکھے۔ تو اس طرح کی تمام چیزیں ظاہر اور باطن کے اندر، جو گناہ کے ظاہر ہیں اور جو گناہ کے باطن ہیں، ان سے اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان سے قریب بھی مت ہو، کرنا تو دور ہے، قریب بھی مت ہو ان سے۔ اور پانچویں چیز اللہ نے فرمائی وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور ایسی جان کو قتل نہ کرو، ایسی جان کا قتل نہ کرو جس کا قتل اللہ نے حرام کیا ہے، مگر حق کے ساتھ۔ جس جان کا قتل اللہ نے حرام کیا ہے وہ جان ہے مومن کی جان۔ مسلمان کا قتل حرام ہے، یا ایسے شخص کا جو غیر مسلم ہو اور اس کا ذمہ آپ نے لیا، عہد و پیمان اس سے باندھا ہو، تو جن سے عہد و پیمان ہے آپ کا، یا جن کو آپ نے مثال کے طور پر ویزا دے کر کے اسلامی ملک میں بلایا ہے، تو اب آپ اس نام پر کہ یہ کافر ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ان سے بعض ملکوں کے اندر جنگ چل رہی ہے، لہذا اسلامی ملکوں کے اندر بھی ایسے لوگ جو ویزے پر آئے ہیں، جن کی حفاظت کا ذمہ حکومت نے لیا ہے، کوئی آدمی جوش جذبات سے مغلوب ہو کر جائے اور اس کافر کو قتل کر دے، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ حکومت نے اس کو امن دے رکھا ہے، حکومت نے اس سے معاہدہ کر رکھا ہے، وہ ایک ایگریمنٹ پر آیا ہے، اور اس کی پرواہ کیے بغیر اس کو اسلامی ملکوں کے اندر قتل کر دینا، یہ چیز حرام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی معاہد کو، جس سے عہد و پیمان ہو، اس کو اگر قتل کرتا ہے لم یرہ رائحۃ الجنہ، وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا، جبکہ جنت کی خوشبو 40 سال دور کی مسافت سے، بعض روایت میں ہے 70 سال کی مسافت سے سونگھی جائے گی، اور یہ آدمی اتنا زیادہ دور ہوگا جنت سے کہ جنت کی خوشبو بھی اس کو نہیں لگے گی۔ وہ مسلمان جس نے کسی ذمی کو، معاہد کو، جس سے ایگریمنٹ ہے مسلمان کا یا اسلامی حکومت کا، اس کو قتل کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر مسلمان کو ناحق قتل کرتا ہے تو سنگین گناہ ہے، سنگین گناہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے اس کی تفسیر میں صحیحین میں منقول ہے، لا یحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، کسی مسلمان کا خون بہانا جائز نہیں ہے مگر 3 حالتوں میں سے کوئی ایک حالت کے اندر، یا تو اس نے کسی مسلمان کو قتل کیا ہو تو قتل کیا جائے گا قصاص بدلے میں، یا پھر یہ ہے کہ شادی شدہ ہو کر زناکاری کرتا ہے اور جرم زنا اس کے اقرار سے یا 4 چشمدید عادل ثقہ گواہوں کی گواہی، مردوں کی گواہی سے، 4 چشمدید مردوں کی گواہی، عورتوں کی گواہی معتبر نہیں ہے، اگر ثابت ہو جائے تو شادی شدہ مرد کو سنگسار کیا جاتا ہے، یا پھر کوئی مسلمان لا قدر اللہ نہ کرے اسلام لانے کے بعد دین اسلام کو چھوڑ دے، مرتد ہو جائے، کنورٹ ہو جائے اسلام سے نعوذ باللہ، تو اس کی بھی سزا یہ ہے کہ اگر وہ توبہ نہیں کرتا اور اسلام میں دوبارہ ری یونٹ نہیں ہوتا تو اس کی بھی سزا یہ ہے کہ قتل ہو جائے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ اللہ رب العالمین کی وصیت ہے، تاکیدی حکم کو وصیت کہتے ہیں۔ یہ جتنے احکام ہیں سب تاکیدی حکم۔ گناہوں میں سب سے نمبر 1 گناہ شرک۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ہی کی روایت ہے صحیحین میں کہ انہوں نے رسول اللہ سے پوچھا ای ذنب اعظم، سب سے بڑا گناہ کون ہے؟ قال ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ درا حالے کہ اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے بغیر شرکت غیرے تنہا تم کو پیدا کیا، لیکن جب بندگی کی باری آئی تو تم نے دوسروں کو بندگی میں شریک کر دی۔ دوسرے نمبر پر چیز ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کر دو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گی، کھانے کے ڈر سے۔ کہا پھر کون یا رسول اللہ؟ کا ان تزانی بحلیلۃ جارک، اپنے پڑوسی کی بیوی سے راضی رضامندی سے اس کو پٹا کر اپنے دامے فریب میں پھانس کر اس کے ساتھ بدکاری کرنا۔
اللہ نے فرمایا کہ یہ وصیت ہے، ان وصیتوں پر، اللہ کے ان احکام پر کام دھرو تاکہ تم کو عقل آ جائے، اللہ رب العالمین کے اوامر اور نواہی کو سمجھنے لگو کہ اس میں سب میں تمہارا ہی فائدہ ہے، تمہارے دین اور دنیا کا فائدہ ہے، تم کو عقل آ جائے، اس کے لیے آیتوں میں غور کرو۔ چھٹی وصیت ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یتیم کے مال کے قریب مت۔ جو گناہ انسان کے نیچر سے بہت قریب ہوتا ہے نا، اللہ رب العالمین اس سے دور رکھنے کے واسطے کہتا ہے قریب بھی مت ہو۔ بدکاری، زناکاری، انسان نیچرلی اس کی طرف مائل ہوتا ہے، بہت لذیذ ہوتی ہے بدکاری، برائی، تو اللہ نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، بے حیائی کے قریب مت ہو۔ یتیم بچہ ہے، کمزور ہے، اس سے مال چھین لینا آسان ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کمزور ہے معاشرے کے اندر، لیکن اللہ کی شریعت میں کمزور نہیں ہے۔ جو لوگ یتیم کا مال، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، جو لوگ یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں۔ اسلام میں بڑا مضبوط ہے وہ۔ فرمایا کہ جو یتیم کی کفالت کرتا ہے، جو یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرتا ہے، نبی صاحب نے کہا وہ میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ اسلام نے تو بہت اسٹرانگ کیا ہے، لیکن معاشرے میں یتیم کو لوگ کمزور سمجھ کے اس کا مال ہڑپ لیتے ہیں۔ اللہ نے کہا خبردار، ہڑپنا تو بہت دور ہے، لینا تو بہت دور ہے، قریب بھی مت ہو۔ ولا تقربوا، ہٹ کے رہو، ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن، مگر عمدہ طریقے پر۔ اگر تم یتیم کے ولی ہو یا والی ہو تو کاروبار کرو اس کے مال میں، کھیتی باڑی ہے اس کی، کھیتی باڑی کرو، مال کو بڑھاؤ، ایسا نہیں کہ جلدی جلدی کھا جاؤ مال کو، یا عمدہ مال یتیم کے لے لو اور ردی مال اس کے حصے میں ساٹ دو، اس کے نام پر کر دو اور اس کا عمدہ مال لے لو، یا کسی ایسا اس قسم کا غلط تصرف کرو جس سے اس کے مال میں بجائے اضافہ کے کمی ہوتی چلی جائے۔ کہا یتیم کے مال سے قریب مت ہو، مگر جو اچھا طریقہ ہو جس میں مال اس کا بڑھتا چلا جائے۔ حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ سن رشد کو پہنچ جائے، بالغ بھی ہو جائے اور عقل مند بھی ہو جائے، اپنا کاروبار ٹھیک سے چلا سکتا ہو، تو 2 گواہوں کو رکھ کر کے ان کا مال، یتیموں کا مال ان کے حوالے کر دو۔ اب مزید رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب تک سن رشد کو، عقل کی عمر کو نہیں پہنچتے اور کاروبار کے اندر بہترین کاروبار نہیں کر سکتے، صلاحیت نہیں ہے، بے وقوف ہیں، مال کو ضائع اور برباد کر دیں گے۔ جس مال کو ولی نے یا والی نے، یتیم کے والی نے 20 سال تک مثال کے طور پر حفاظت سے رکھا ہے، لیکن یہ مال کو بے دریغ خرچ کر دے گا، خبردار ابھی مال اس کے حوالے مت کرو۔ لیکن جب دیکھو کہ بلوغت کے ساتھ سن رشد یعنی عقل اور ہوش کی عمر کو بھی پہنچ چکا ہے، کاروبار کی ڈیلنگ صحیح طریقے سے اب اس کو آ گئی ہے، تو مال گواہوں کی موجودگی میں اس کے حوالے کر دو۔ یہ مطلب ہے اشد کا۔ اور 7ویں نمبر کی چیز ہے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ناپ اور تول میں پورا انصاف برتو، دینے میں لینے میں اگر دو تو بالکل صحیح دو، صحیح لو، ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ مطلب یہ کہ لین دین کسی طرح کا بھی کوئی لین دین ہے، روپے پیسے کا لین دین ہے، یا ناپ کے دیتے ہو، تول کے دیتے ہو، گن کے دیتے ہو، کاؤنٹ کر کے دیتے ہو، تو صحیح لو اور صحیح دو۔ ایسا نہیں کہ صاحب لو پورا لیکن دو کم، لوگوں سے صحیح نوٹ لو لیکن دوسروں کو نوٹ دینے میں 1-2 کٹے پھٹے نوٹ یا جعلی نوٹ گڈی میں ڈال کر کے دے دو، چٹ کرو نہیں۔ اخذ اور اعطاء، لینے اور دینے میں انصاف کرو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، لا نکلف نفسا الا وسعها، اللہ فرماتا ہے ہم کسی بھی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کرتے، یعنی کوشش کرو انتہا درجہ کہ لین دین تمہارا بالکل ٹھیک رہے، لیکن کوشش کے باوجود بھی اگر کبھی غیر ارادی طور پر غلطی ہو گئی، دانستہ نہیں نادانستہ طور پر، اور تم چاہتے تھے کہ ہم صحیح لیتے ہیں اور صحیح دیں، لیکن دینے میں یا لینے میں اگر کبھی غیر ارادی طور پر، نادانستہ طور پر اگر کوئی غلطی بھول چک ہو جاتی ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ اس کو ہم معاف کرتے ہیں، اس پر مواخذہ نہیں کرتے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور 8ویں وصیت ہوئی کہ جب کہو تو انصاف کی کہو، جب کوئی بات کہو تو انصاف کی کہو، بولو انصاف کی، گواہی دو انصاف کی، فیصلہ لکھو تو انصاف کا، دینی مسائل کے متعلق وضاحت کرو تو انصاف کے ساتھ، قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں بات کرو، کوئی بھی بات خلاف انصاف مت کرو، منہ دیکھ کر بات مت کرو، وہ بات چاہے تمہارے قریبی رشتہ دار کے خلاف کیوں نہیں جاتی، جو بات حق ہے، جو فیکٹ ہے وہی بولو، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو۔
حق کے ساتھ اور حق پر مبنی گواہی دینے والے اللہ کے لیے بن جاؤ. کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. انصاف کی گواہی دو، انصاف کی بولی بولو، منہ دیکھ کر بات مت کرو. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا. اور یہ 9ویں وصیت ہے کہ اللہ کے عہد کو پورا کرو. وہ عہد جو اللہ نے تم سے لیا ہے اپنے حقوق کے سلسلے میں کہ توحید پر رہو گے، ہمارے رسول کی پیروی کرو گے، ہمارے اوامر کو بجا لاؤ گے، منہیات اور منکرات جن کاموں سے روکا سے باز رہو گے، اللہ رسول کے ساتھ خیانت مت کرو گے. اور وہ عہد جو اللہ نے بندوں سے بندوں کے متعلق لیا ہے، ماں باپ کا حق ہو، بیوی بچوں کا حق ہو، پڑوسیوں کا حق ہو، دوستوں کا حق ہو، جس کا بھی جو حق ہے وہ سب اللہ کی پوری شریعتی عہد ہے. تو اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق کا پاس اور لحاظ رکھیں. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. یہ اللہ رب العالمین کی وصیت ہے. پھر اللہ نے لفظ وصیت ذکر کیا تاکہ تم نصیحت پا جاؤ. پہلے عقل سے کام لوگے، غور کرو گے، سوچو گے تو نصیحت پا جاؤ گے. اور تیسری آیت جو سب سے جامع آیت ہے، جو تمام احکام بیان کیے گئے ہیں اس کا خلاصہ کہہ لیجئے، اس آیت کو پورے اسلام کا خلاصہ کہہ لیجئے، اللہ کی تمام وصیتوں کا خلاصہ کہہ لیجئے کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. یہ میری راہ، اللہ فرماتا ہے، سب سے سیدھی راہ. جس راہ کی طرف قرآن اور سنت بلاتے ہوں وہ راہ اللہ کی راہ ہے، اب وہ سب سے سیدھی راہ ہے. اسی کی پیروی کرو. اس کے علاوہ راستوں کی پیروی مت کرو. شہوات کی راستوں کی، خواہشات نفس کی پیروی مت کرو، بدعات کے راستوں کی پیروی مت کرو، کیونکہ یہ راستے بہت ہیں. اللہ کی سیدھی راہ ایک ہے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي. اللہ نے واحد استعمال کیا، صراط. اللہ کی راہ ایک ہے، کتاب و سنت کی راہ ایک ہے، لیکن بدعات کی راہیں مختلف ہیں. کوئی ایک راہ نہیں ہے بدعت کی. نیت نئی بدعتیں ایجاد کر لی گئی ہیں. ہر بدعتی کے یہاں نئی نئی طرح کی بدعتیں ہیں. بدعتوں کی کوئی ایک قسم نہیں ہے، دنیا بھر کی بدعتیں ہیں اور روز نئی بدعتیں پیدا ہوتی جا رہی ہیں. روز نئے فرقے، گمراہ فرقے آ رہے ہیں، نئی نئی باتیں کر رہے ہیں، نئے نئے شوشے دین میں لگا رہے ہیں، نئے نئے تبعات ٹانکے لگا رہے ہیں. دین میں جو چیزیں ثابت ہیں ان کا انکار کر رہے ہیں، جو چیزیں ثابت نہیں ہیں اس کا اضافہ کر رہے ہیں دین کے اندر. اللہ نے کہا بدعات اور شہوات کی راہوں سے اور نفسانی راہوں سے بچو، کیونکہ وہ شیطانی راہیں ہیں. ان راہوں پر چلنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم اللہ کی سیدھی راہ سے، صراط مستقیم سے بھٹک جاؤ گے. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. غلط راستوں پر، بدعات و شہوات کی راہوں پر چلنے سے صراط مستقیم سے ہٹ جاؤ گے. اللہ فرماتا ہے یہ وصیت ہے اللہ کی تم کو، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. اللہ کی وصیت پہ غور کرو گے تو عقل آئے گی، عقل آئے گی تو نصیحت حاصل کرو گے، نصیحت حاصل کرو گے تو متقی بن جاؤ گے، تقوی شعار ہو جاؤ گے. اس آیت کی بھی تفسیر عبداللہ بن مسعود سے منقول ہے. مسند احمد کے اندر روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھینچی، کہا ھذا صراط اللہ المستقیم. یہ اللہ تعالیٰ کی سیدھی راہ ہے، یہ قرآن و سنت کی راہ ہے جو اللہ تک اور اللہ کی جنت تک بندے کو پہنچاتی ہے. اور وہ راہ ہے جو کتاب اللہ کی راہ ہے، جو سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ. اور کچھ آڑی ترچھی لکیریں، ٹیڑھی لکیریں دونوں طرف کھینچی اور کہا کہ یہ سبل ہے، متفرق راستے ہیں، شیطانی راستے ہیں، بدعات اور شہوات کے راستے ہیں. اور ان راستوں کے سر پر شیطان کھڑا ہے، جہاں تم مائل ہوگے فوراً وہ اپنی طرف تم کو اچک لے گا اور سیدھی ڈگر سے تم ہٹ جاؤ گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ اپنے ان احکام پر اور اپنے ان وصایا پر اور محکم آیات میں جو 10 وصیتیں اللہ نے فرمائی ہیں، جو تمام جامع وصیتیں ہیں اور ایک طریقے سے پورا اسلام ان کے اندر سمٹ گیا ہے، اللہ رب العالمین ان احکام کو سمجھنے، ان کو برتنے، ان پر عمل کرنے اور دوسروں کو بھی نصیحت کی طرف بلانے کی ہم کو اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. انہ ولی التوفیق. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. والحمد للہ رب العالمین.